السلام علیکم فرینڈس، تو کیسے ہیں آپ سب؟ آج میں آپ کے لیے پھر سے ایک نئی ٹاپک پر کہانی لے کے آئی ہوں۔ امید ہے یقیناً آپ سب کو پہلے کی طرح یہ کہانی بھی پسند آئے گی۔ تو ایک دفعہ کی بات ہے کہ ایک پری تھی جس کا نام نیلم تھا۔ وہ پری اپنی نیلی آنکھوں کی وجہ سے مشہور تھی، کیونکہ اس کی بڑی بڑی خوبصورت گہری نیلی آنکھیں تھیں۔ لیکن اس کی مشہور ہونے کی صرف یہی وجہ نہیں تھی، بلکہ اس کے علاوہ اس کی خوبصورتی کی وجہ اس کی رحم دلی بھی تھی۔ سب اسے نیلی پری کے نام سے پکارتے تھے۔ تو نیلی پری ایک خوبصورتی سے بھرپور زمین یعنی کوہکاف، جس کے بارے میں آپ نے بہت دفعہ سنا ہوگا کہ وہ ایک خوبصورت جگہ ہے، تو نیلی پری کوہکاف میں رہتی تھی، کیونکہ وہاں پر سب پریاں ہی رہتی ہیں۔ اس کی خوشبو اور زندگی کی روشنی سارے ماحول کو روشن کرتی تھی۔ سب کو ہی نیلی پری بہت پیاری لگتی تھی۔ ایک دن وہ کوہکاف کے پرندوں کے ساتھ کھیلتے ہوئے بہت دور نکل آئی۔ کوہکاف سے باہر کے علاقے کی حدود میں جب وہ کھیلنے لگی تو اس نے دیکھا کہ اس کے علاقے سے باہر ایک کسان ہے، اور وہ کسان اپنے کھیتوں میں ہل چلاتا جاتا اور روتا جاتا۔ وہ کسان بہت غریب لگ رہا تھا۔ جب اس کی نظر کسان پر پڑی تو وہ کسان پریشان بھی لگ رہا تھا۔ نیلی پری اپنا کھیل چھوڑ کر وہاں سے آگے اس کسان کے کھیتوں کی طرف بڑھی اور اس کے پاس پہنچی اور اس سے اس کا نام اور پریشانی کی وجہ پوچھی۔ تو تب اس کسان نے، جس کا نام رامو تھا، اس نے بتایا کہ نیلی پری، میں ایک غریب کسان ہوں اور میرا نام رامو ہے۔ رامو چونکہ ایک کسان تھا تو وہ اپنے کھیتوں کی دیکھ بھال کر کے ہی گزارا کیا کرتا تھا، لیکن اس کے ساتھ ایک مشکل تھی کہ وہ جو بھی محنت کرتا اس کی محنت کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا تھا، کیونکہ وہ دن رات کھیتوں میں ہل چلاتا، پانی دیتا، بیج بوتا، بہت محنت کرتا، مگر زمین سے اس کے بیج کے کوئی پودے ہی نہ نکل پاتے، اور اسے اس سب کی کوئی وجہ بھی نہیں معلوم تھی، اور اسی وجہ سے وہ بہت پریشان بھی رہنے لگا تھا۔ سوچ سوچ کر وہ پریشان ہو جاتا کہ اس کی جمع پونجی جو اس کے پاس تھی وہ بھی ختم ہونے لگی تھی۔ یہ ساری باتیں اس نے نیلی پری کو بتائی۔ نیلی پری نے، جو کہ بہت زیادہ ہمدرد اور رحم دل بھی تھی، جب اس کی ساری باتیں سنی تو وہ بھی بہت افسردہ ہوئی اور حیران بھی ہوئی کہ آخر کیا وجہ کہ رامو کی محنتیں بیکار جا رہی ہیں۔ تو جب اس نے دیکھا کہ رامو کی کوششیں بیکار اور رائگاں جا رہی ہیں تو اس نے رامو کی مدد کرنے کا فیصلہ کیا۔ نیلی پری، جو کہ ایک جادوئی پری تھی اور اس کے پاس جادو بھی تھا، تو اس نے اپنے جادو سے رامو کی مشکل کا حل جاننے کی کوشش کی، تو اسے اس کی مشکل کا حل مل گیا۔ چونکہ وہ ایک پری تھی لہٰذا اس کے لیے سب کوئی مشکل نہیں تھا۔ اس نے رامو کو بتایا کہ اس کی زمین جو پھل نہیں دیتی وہ کسی جادو کے زیر اثر ہے۔ تو نیلی پری نے اسے کہا کہ میں کل دوبارہ آؤں گی تمہارے پاس۔ تو رامو اس کا انتظار کرنے لگا۔ اگلے دن نیلی پری کوہکاف سے رامو کے لیے چند جادوئی پودوں کے بیج لے کے آئی، جو دکھنے میں بہت خوبصورت اور رنگ برنگے تھے، اور یہ بیج ایسے تھے جو فوراً ہی پیداوار دینے کے قابل تھے۔ رامو نے نیلی پری سے خوشی خوشی وہ بیج لیے اور اگلے ہی دن صبح صبح جا کر کھیتوں میں ڈال دیے۔ چند ہی دنوں میں رامو کے کھیت کی کھلیان میں خوبصورت رنگ برنگے پودے نکل آئے، جن سے پھولوں اور پھلوں کی برسات ہونے لگی اور اسے اس کی محنت کا پھل بھی ملنے لگا۔ خیر، چند دن گزر گئے اس طرح ہی۔ پھر اس کے بعد نیلی پری رامو سے ملنے دوبارہ اس کے کھیت میں آئی۔ رامو نے خوشی سے نیلی پری کا شکریہ ادا کیا کہ اس نے اس کی مدد کی، اور اس نے اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے دن رات مزید محنتیں اور کوششیں کرنا شروع کر دی، کیونکہ وہ ایک محنتی اور ذہین لڑکا تھا۔ نیلی پری کی مدد کی وجہ سے رامو اور اس کے کھیت اب ثمر آور ہو گئے تھے۔ رامو کی کھیتیاں ثمر ہی ثمر اگلتی تھیں، کیونکہ وہ جادوئی بیج کی پیداوار تھی۔ اب رامو غریبی سے امیری کی طرف جانے لگا تھا، اور وہ اس طرح امیر بھی بہت ہو گیا تھا۔ تو کیسی لگی آپ کو یہ کہانی؟ اب میں آپ کو یہ بتاتی ہوں کہ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ محنت، مشقت، کوشش اور مثبت ارادہ، اچھی اور نیک معاونت یعنی کہ مدد سے ہم کسی بھی مشکلات کو پار کر سکتے ہیں، اور اسی طرح ہم اپنی محنت کا صلہ بھی حاصل
کر سکتے ہیں۔ تو کیسی لگی آپ کو میری یہ ویڈیو اپنے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا، اور میرے چینل کو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔ میرے چینل کا نام ہے اردو اسکرین رائٹر۔ اگر آپ کو کہانی اچھی لگی ہو تو مجھے اپنی قیمتی آراء سے آگاہ کیجیے گا، تاکہ مزید ایسی اچھی ویڈیوز میں آپ کے لیے اور لاتی رہوں۔ شکریہ۔ ملتے ہیں کل ایک نئی کہانی کے ساتھ۔